صفحہ نمبر 228 آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ خلاق کائنات نے آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو معوف العقل ہیں، جن کی عقلوں پر، ان کے دماغ پر شہوات کا غلبہ ہے۔ یہ ذہن میں رہے، شہوات جو ہے نا، شہوت یہ جنسی شہوت کے لیے ہی خاص نہیں ہے۔ یہ والا لفظ، شہوت کا لفظ جو ہے نا، مال کی خواہش، منصب کی خواہش، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نا، وہ اسی ایک لفظ کے نیچے، شہوت کے لفظ کے نیچے آ جاتی ہیں۔ ہر ایک چیز کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جن کی عقلوں پر ان چیزوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، مال کی محبت کے، ریاست کی محبت کے، جاہ کی محبت کے، شہرت کی محبت کے، اور یہ چیزیں جو ہیں ان کی عقلوں کو پاگل کر چکی ہیں، عقلوں کو گندہ کر چکی ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں لڑکے جو ہیں یہ یوٹیوب والے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے گوبر میں منہ دے رہے ہیں، کر رہے ہیں نہیں کر رہے جی، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے منہ کالا کر رہے ہیں، کوئی بھی حرکت کرنے کو یہ تیار ہیں، کسی طرح کی بھی ذلیل سے ذلیل حرکت جو ہے وہ کرنے کو تیار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ معوف ہو چکی ہیں ان کی عقلیں، دماغ ان کے خراب ہو چکے ہیں، دماغ صحیح نہیں ہے۔ یعنی کہ کسی بھی شے کی، جیسے آپ دیکھیں کسی بندے کو شوق چڑھ جائے کرسی کا، تو اس کے لیے کیا کیا کرتا ہے، ذلت اٹھائے گا، بےزتی برداشت کرے گا، سارا کو کرے گا، لوگ لان تن کریں گے۔ یہ جمہوری لوگ ہیں، ان کو کیا نہیں کہتے لوگ، سارا کچھ پتہ ہوتا ہے ان کو، اس کے باوجود ان کو ایسی لت پڑی ہوتی ہے، اس سے باز نہیں آتے، عقلیں ان کی معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کی عقلوں پر ان چیزوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور عقلیں ان کی معاف ہو چکی ہیں، وہ کسی کام کی نہیں رہی ان کی عقلیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا بعد میثاق کے، اور فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جسے ایوصل، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا انہوں نے اسے کاٹ دیا ہے۔ یہ اسے کاٹتے پھرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، کل جو ہم نے گفتگو کی تھی، آج جو ہے ایک الگ زاویے سے اس پر بات کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں ایسی جو دنیا پر، اس زمین پر امن کے قیام کا سبب ہیں۔ اس زمین میں امن قائم ہو جائے، دو چیزیں ہیں، دو ہی نسخے ہیں، ایک ہے اطاعت الہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ ان دونوں کی رعایت جب کی جائے گی، زمین سے فساد ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی اطاعت اور بندوں کے حقوق کی رعایت، بس یہ دو چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہی چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب بتائیں نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دو بھائیوں کو آپس میں الگ الگ نہیں ہونے دیتا، ان کو جوڑنے کا حکم دے رہا ہے، بہن کو بھائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑنے کا حکم دے رہا ہے، باپ کو اس کی اولاد سے جڑنے کا حکم دے رہا ہے، اولاد کو اس کے والدین سے جڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو جو خالق اور مالک جو ہے دو رحمی رشتوں کو الگ نہیں ہونے دیتا، کیا خیال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم نہیں دے گا بندوں کو کہ بندے جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ کر الگ نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم نہیں دے گا؟ اگر اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے، یہ مفاہیم جو اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہو رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا مفہوم جو ہے، سب سے پہلا مصداق اس آیت مبارکہ کا وہ یہی ہے، جس طرح دو بہن بھائی آپس میں نہ لڑیں، دو بہنیں آپس میں نہ لڑیں، دو بھائی آپس میں الگ الگ نہ ہوں، تو اسی طرح کر کے بھئی ان سے کہیں اولا حکم بندہ مومن کو یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق سے نہ کٹے، اپنے خالق کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے۔ اور اپنے خالق کے ساتھ تعلق جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اطاعت الہ ہے، بس
وہ کیا ہے؟ اطاعت الہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جو ہے نا، اس کے احکامات کی پابندی اور اس کی نواہی جو ہیں، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، منہیات جو ہیں ان چیزوں سے رکنا، ان دو چیزوں پر عمل کرنے کے سبب بندہ جو ہے اپنا تعلق خلاق کائنات کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ یعنی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ شرک کا ارتکاب ہے۔ جب بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو جائے گا اور شرک سے بچے گا، تو بتائیں بندہ مومن نے ایک گناہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیا نا، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ دیا اس نے۔ اور اسی طرح کر کے آپ احکامات اسلامیہ کو، احکامات دینیہ کو، عقائد اسلامیہ کو یہاں رکھتے جائیں، اور بات جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی ذات کے ساتھ جڑنے کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی عقیدت توحید کو مان لیا، ایک گناہ تعلق جڑ گیا، اب پھر اس تعلق کو پانی لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ پانی کیسے لگے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے ساتھ۔ باقی احکامات پر عمل کرتے جائیں گے، جتنا جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا جائے گا، اتنا اتنا خلاق کائنات کا قریبی بندہ بنتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا چلا جائے گا۔ یہ اہل اللہ کو آپ دیکھیں کیسے قرب پاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوڑ کے رکھیں، ملا کے رکھیں مخلوق کو خالق کے ساتھ، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، ان کا تعلق باللہ جو ہے اس میں مضبوطی آئے، اور تعلق باللہ میں مضبوطی جب آ جائے، حدیث پاک میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جیسے ابھی میں نے ایک جملہ کہا کہ بندہ عقیدہ توحید کو مان لے تو اس کے بعد جو ہے وہ عبادت کا پانی لگاتا رہے اس عقیدہ توحید کے درخت کی جڑوں میں، تو بندے کا تعلق جو ہے وہ خلاق کائنات کے ساتھ اتنا اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث قدسی موجود ہے، فرمان رب تعالیٰ کا ہے، زبان میرے آقا علیہ السلام کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا ماننے والا، وہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ قرب جس چیز کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، سب سے زیادہ جو چیز میرے بندہ مومن کو میرے قریب کرنے والی ہے، وہ نوافل کی کثرت ہے۔ وہ کس کی کثرت ہے؟ نوافل کی کثرت ہے۔ یہاں پہ یہ ذہن میں رہے، ہمارے ذہن میں نفل صرف نماز والے آتے ہیں، نہیں، صرف نفل نماز کے نہیں ہیں، روزے کے بھی نفل ہوتے ہیں، فرض روزے رکھ لیے اس کے بعد نفل شروع روزے ہیں جی۔ اس طرح ہر عبادت کا نفل ضرور ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ دینے کے بعد آگے اس کے نفل ہیں، صدقہ خیرات بندہ دیتا رہے، تعاون کرتا رہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق داروں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، احباب کے ساتھ جی، اور دینی مدارس کے ساتھ، ہر دینی امور کے اندر تعاون کرتا رہے۔ یہ کیا ہے بھلا؟ یہ نفل ہے، یہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ میرا بندہ جو ہے وہ جتنا میرا قرب فرائض کو ادا کرنے کے بعد نوافل سے پاتا ہے، اتنا کسی اور شے سے نہیں پاتا۔ یعنی فرض بھی ادا کر لیا تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا قرب پانے کے لیے، وہ تو تیری ذمہ داری تھی تو نے ادا کر دی، میرا قرب پانے کے لیے پھر میری محبت کا اظہار کر دوں، اور وہ محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ وہ نوافل کی کثرت کے ساتھ ہوگا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا قرب پا لے نا، جیسے میں نے ابھی کہا تھا تعلق باللہ قائم ہو جائے، جوڑ کے رکھے بندہ اپنے آپ کو خلاق کائنات کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے پھر اس میں ایسا عطا فرماتا ہوں، ایسا اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرتا ہوں کہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے پھر ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں، طاقت پھر میری ہوتی ہے، زبان پھر اس بندے کی ہوتی ہے، اس میں قوت پھر میری ہوتی ہے جی، پاؤں پھر اس کے ہوتے ہیں، فرمایا کہ طاقت اور قوت پھر میری ہوتی ہے جی، رہنمائی پھر میری ہوتی ہے جی، راہ دکھانا پھر میرا کام ہوتا ہے، اس کا ہر قدم اٹھتا ہی حق کی طرف ہے، پھر باطل کی طرف اس کا قدم نہیں جاتا۔ یعنی کہ بندہ جو ہے اس قدر، یعنی جب قرب پانا چاہے رب تبارک و تعالیٰ کا، اللہ نے فرمایا کہ جوڑ کے رکھو۔ رب سے جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ سے جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو تو ادا کرے ہی کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نوافل کی کثرت کرے۔ ہم تو آج سنت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں خیر سنت ہے یار، ہم تو سنت اس لیے چھوڑ رہے ہیں، کوئی نہیں خیر سنت ہے۔ تو جب یہ ذہن بن جائے ہمارا کوئی نہیں خیر سنت ہے، تو پھر بات کہاں رہے گی؟ پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات واضح کی کہ اطاعت الہ جو ہے، یہ سب سے پہلا تعلق باللہ قائم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اطاعت باللہ ہے، اطاعت الہ ہے۔ اب اطاعت الہ جو ہے
اس پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطاعت الہ جو ہے دو چیزیں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندوں کے حقوق کی رعایت، یہ دو چیزیں جو ہیں، اور یہ دو چیزیں حاصل کب ہوں گی؟ یہ سوائے اسلامی نظام کے اور کسی شے سے حاصل ہو سکتی نہیں۔ اسلام کا نظام میں اجتماعی عدل اجتماعی جو ہے اس کے ذریعے یہ دو چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب اس کے لیے پھر دو چیزیں ضروری ہیں، یہ ابھی میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو ہے توحید الہ، کیا؟ توحید الہ، اور دوسری ہے توحید آدم۔ توحید الہ اور دوسری توحید آدم، یہ کیا ہے جی؟ یہ دو چیزیں جو ہیں اسلامی نظام عدل اجتماعی کی بنیاد ہیں، یعنی اسلامی نظام جو ہے ان دو چیزوں پہ کھڑا ہے۔ توحید الہ، اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید مان لی تو پھر سارے کے سارے عقائد اسلامیہ اسی لفظ، ایک لفظ کے نیچے آ گئے، نبوت بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی۔ ظاہری بات ہے بندہ کہے میں تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سچا بھی مانتے ہو؟ ہاں سچا مانتے ہو، پھر نبیوں کو مانتے ہو؟ وہ کہے میں نہیں مانتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو سچا کہاں مانا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے میں نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ بندہ کہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبیوں کو بھی مانتا ہوں، بھی فرشتوں کو مانتے ہو؟ یہ وہ تو نہیں مانتا۔ کہا کہ نبیوں اور رب تعالیٰ کے درمیان جو ہے جو چیز جوڑنے والی ہے وہ تو ملائکہ کی جماعت ہے، ان کو تو ماننا پڑے گا بھائی۔ کتابوں کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں تو خدا کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں۔ کہا یہ فرشتے جو ہیں یہ کتاب ہی تو لینے جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وحی تو لینے جاتے تھے، وہی تو نبیوں کو پہنچاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کتاب بھی ماننے لازم ہوگی۔ یہ صرف توحید الہ کے اندر سارے کے سارے عقائد اسلامیہ آ جائیں گے، قیامت کا عقیدہ آ جائے گا، مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ آ جائے گا، جنت آ جائے گی، جہنم آ جائے گی، ایک یعنی عقیدہ اسلامیہ جو ہے وہ سارے کے سارے اسی لفظ توحید الہ کے اندر آ جائیں گے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر امن قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ پہلا جز جو ہے امن کے قیام کا وہ ہے توحید الہ، عقیدہ توحید الہ، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے جی توحید آدم، کہ سارے لوگ جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں، کوئی ذات پات جو ہے نا وہ عند اللہ اونچی نیچی نہیں ہے، جس طرح آج ہمارے ہاں لوگ کر رہے ہیں، یعنی آدم کی اولاد ہیں، سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں نا، وہ بھی نبی ہیں، کیا ہیں؟ نبی ہیں، اور نبی مرسل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک بندہ آیا تو وہ کہنے لگا جی میں حضرت امیر معاویہ کا بھائی ہوں اور مجھے ان تک پہنچا دیں۔ لوگوں نے بھی سوچا کہ چلو لے چلتے ہیں اس کو، لوگ لے گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کے کہا جی ہاں جی آپ میرے کیسے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں، میں بھی، اس لیے ہم تو بھائی ہوئے، تو میں ابھی کام کیا ہے تیرا؟ اس نے کہا جی کام میرا یہ ہے کہ مجھے پیسے دے دیں، اتنے مجھے چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی جو طلب تھی نا وہ دے دی۔ جب کسی بندے کو آسانی کے ساتھ کوئی شے مل جائے نا تو اس کا پھر دل چاہتا ہے کہ حل میں مزید کوئی اور ہے تو وہ بھی دے دو۔ تو جب اسے آسانی کے ساتھ مل گیا تو کہنے لگا جی اور بھی دے دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا بات سنو بھائی، یہ میں نے آپ کو آپ کا حصہ دے دیے چونکہ آپ میرے بھائی تھے، تو اب آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے اور میرے بھائی اور بھی یہاں موجود ہیں، کہیں یہ نہ ہو جو میں نے آپ کو دیے ہیں تو لوگ کہیں جی آپ بھائی ہیں تو میں بھی آپ کا بھائی ہوں، ہمارا حصہ بھی یہاں نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنا کچھ آپ کے پاس ہے کچھ بھی نہیں بچے گا، آپ بس خاموشی کے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ سمجھ آئے نا؟ یہ توحید آدم جو ہے نا، یہ میں نے ادراہ تفنن آپ کو ایک لطیفہ سنا دیا۔ تو توحید آدم جو ہے نا، یہ جب عقیدہ و نظریہ بندے کے دل میں آ جائے تو یہ دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو جائے۔ یہودی جو ہے اپنے جیسا پوری کائنات میں کسی کو نہیں سمجھتے، اپنے پائے کا کسی کو نہیں سمجھتے، پوری دنیا کے لوگوں کو ناپاک اور پلید سمجھتے ہیں، بتائیں، گندہ سمجھتے ہیں سب کو۔ ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں کل عام موجود ہیں، موجودہ دور کی جو لکھی ہوئی کتابیں ان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ یہودی جو ہے یہ اتنی مقدس ترین قوم ہے، ان کے پائے کا پوری کائنات میں کوئی بندہ ہی کو نہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور اسی طرح کر کے آپ دیکھ لیں ان کو، مشرکوں کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو، اتنا گندہ ہو کے، اتنا پلید ہو کے، اتنا ناپاک ترین ہو کے وہ بھی مسلمانوں سے گھن کھاتا ہے۔ ایک دوست نے مجھے ایک ان کا گرو ہے کو پنڈت منحوس، اس کی ویڈیو بھیجی تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مسلمانوں کی دکانوں سے سبزی لے کے کھاتے ہیں، مسلمانوں کی دکان سے دال لے کے کھاتے ہیں۔
کیسے کھا لیتے ہو؟ تم کو گھن نہیں آتی؟ ناپاک لوگ ہیں وہ، یہ ہے وہ ہے۔ اب بتائیں، یعنی مسلمان کی دکان سے سبزی لینا اس سے بھی ان کو گھن آ رہی ہے، اتنے پلید لوگ ہیں یہ توحید آدم کا جو نظریہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے قبیلے تو تمہارے تعارف کے لیے بنائے ہیں، قبائل لتعارفوا، قبیلے بننے کا مقصد صرف تعارف ہے، باقی اللہ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جو پرہیزگار ہے۔ جتنی پرہیزگاری اس کے اندر آتی چلی جائے گی اتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اونچے درجے والا، شرف والا ہوتا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اونچا بنتا ہے وہی بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو۔ بس یہ دو چیزیں جو ہیں، توحید الہ اور توحید آدم جو ہے، آج آپ دیکھ لیں پوری کائنات کے اندر جتنا بھی آپ کو فساد دکھ رہا ہے، یا عقیدہ توحید الہ جو ہے، اس سے بے اعتنائی، یعنی اس سے جو ہے نا وہ بے رخی اختیار کرنے کا نتیجہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو توحید آدم کا جو نظریہ ہے اس سے جو ہے نا وہ اعراض کرنے کا نتیجہ ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ڈبوئے جا رہی ہیں لوگوں کو، جی ایک جو ہے وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، تم نے ایسی بات کیوں کر دی، تم نے یہ کہا، مجھے آپ بات کرو گے؟ ایک بندہ جو ہے وہ 4 ایکڑ زمین لے لے، اس کو کوئی غریب بات کرے، اچھا اب ہمیں باتیں کرو گے؟ 4 ایکڑ زمین ہے ہمارے پاس، بھائی تمہیں ہمت کیسے ہوئی ہمیں بات کرنے کی؟ آپ کو نہیں پتا ہمارے پاس بڑے والی کار ہے، آپ ہمیں بات کرو گے؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ نعوذ باللہ، یا یہ کیا طریقہ ہے؟ اسی چیز سے یہ فساد پھیلتے ہیں، اسی چیز سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ کورٹوں میں چلے جائیں، انہی 2 چیزوں کے ہی وہاں پہ جناب معاملات چل رہے ہیں، کیس چل رہے ہیں سارے انہی 2 چیزوں کے۔ گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں پنچایتیں مقرر ہوں گی، ان میں بھی یہی 2 مسئلے ہوں گے۔ تو اسلام جو ہے، اسلام کی حکومت جو ہے وہ ان 2 چیزوں کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، ان 2 چیزوں کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ جب اسلامی نظام عدل اجتماعی جو ہے وہ قائم ہو جائے تو وہ انہی 2 چیزوں کی اصلاح کے لیے قائم ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، میں نے جتنی بھی آپ کے سامنے تقریر کی ہے اس کے کچھ گوشے جو ہیں وہ ابھی تشنہ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کسی وقت ان کو کھولیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اسے توڑتے پھرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اب بتائیں نا، ذرا غور کریں، جو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی، عقیدہ توحید الہ اور عقیدہ اور نظریہ توحید آدم جو ہے، یہ 2 نظریے اسلامی نظام عدل اجتماعی کی بنیاد ہیں۔ یعنی اسلامی نظام جو ہے ان 2 چیزوں پر قائم ہوتا ہے، انہی 2 چیزوں کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ اسلامی نظام۔ اب جو لوگ اسلام کے اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو آ جائیں گے اوپر والی آیت کے تحت کہ یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے نہیں کاٹتے، اسے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اب بتائیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ نظام عدل اجتماعی یعنی کہ اسلامی نظام کے نفاذ میں غلبہ دین کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ جیسے کوئی بندہ ہے 2 بھائیوں کو آپس میں نہیں جڑنے دیتا، وہ لانتی ہے یا نہیں؟ 2 بھائیوں کو آپس میں لڑا کے رکھتا ہے، بہن بھائی کو آپس میں لڑا کے رکھتا ہے، 2 رشتہ داروں کو آپس میں لڑا کے رکھتا ہے، میاں بیوی کو لڑا کے رکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام میں جو بندہ کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف باغی کر دے، حضور فرماتے ہیں کہ ولیس منا، ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو میاں بیوی کو لڑایا آپس میں، کئی لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں کہ یہ لڑائی رہے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے ان کو، یہ اکٹھے کیوں ہیں، یہ لڑیں آپس میں بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اسی بات پہ ہوتی ہے، شیطان کسی اور بات پہ زیادہ خوشی نہیں ہوتا، جتنا میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے نا جی گھر میں، اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے شیطان۔ اور جو شیطان اس کو جا کے بتاتا ہے بڑے ابلیس کو کہ میں نے آج یہ کام کیا ہے، تو شیطان اٹھ کے اس کا ماتھا چومتا ہے، کہتا ہے واہ تو میرا صحیح جانشین گدی نشین ہے۔ اب جو بندہ 2 بھائیوں کو آپس میں لڑائے وہ تو ہو گیا لانتی، جو بہن بھائی کو آپس میں اکٹھے نہ ہونے دے وہ تو ہو گیا لانتی۔ تو اب جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے اور یہ بندہ رکاوٹ بنا بیٹھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دینی نظام، اسلامی نظام جو ہے، غلبہ دین کی جو ایک فکر ہے جو آقا علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، اس کے ذریعے بندوں کو رب سے جوڑا جاتا ہے،
بتائیں نا، آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر یہاں پہ آج اسلامی حکومت آ جائے تو ندیم ٹون والے تو بھائی ساتھ والے گھر خالی کروا کے مسجد بڑی کریں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ نمازی ہمارے ایک دم بڑھ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہوا نہ ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق جوڑنے میں جو رکاوٹ بن رہا ہے، جس کی کرسی کی ٹانگیں اٹکی ہوئی ہیں، جس کی فکر اٹکی ہوئی ہے، جس کی بے حیائی اور فحاشی اور بغیرتی میں رکاوٹ بنتی ہے، اور وہ رکاوٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو بتائیں یہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ وہ انجام رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے آخر میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ذرا دیکھیں جی، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاق کے، اس کے میثاق کے بعد، یعنی اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے پھرتے ہیں، اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے انتہائی برا گھر ہے، یعنی کہ برا ٹھکانہ ان کا جہنم ٹھکانہ ہے ان کا۔ جو دو بھائیوں کو آپس میں مل کے نہ بیٹھنے دے وہ تو ہو گیا لعنتی، جو مخلوق کو خالق کے ساتھ نہ جڑنے دے وہ کون ہوا بھائی؟ بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔